اور جو ایک مضمون ہے اس کا لیکچر دوسرا جو ہے اب اس کا آغاز کرتے ہیں، جہاں یہاں تک ہم نے پڑھا تھا یہ پیراگراف پہلا ختم ہو گیا تھا، جہاں پہ کہتے ہیں کہ جب اہرام مصر کا معمار موقع پہ پہنچا، معمار کہتے ہیں بنانے والے کو، تو اس نے صحرا کی وسعت کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ عمارت بلند ہونی چاہیے۔ اس نے ارد گرد کا علاقہ دیکھا، یہ اب ایک فرضی بات ہے، تو اس نے کہا کہ یا احرام جو بنائیں گے ہم احرام مصر وہ بلند ہونا چاہیے۔ پھر اس نے بھربری اور گرم ریت کو محسوس کیا اور سوچا کہ اس عمارت کو سنگلاخ بھی ہونا چاہیے۔ سنگلاخ کہتے ہیں پتھر جیسی سخت، یعنی بہت مضبوط اس عمارت کو ہونا چاہیے۔ جب دھوپ میں ریت کے ذرے چمکنے لگے تو اسے خیال آیا کہ اس عمارت کے اندر شعاؤں کو منعکس کرنے کی بجائے، یعنی واپس پلٹا دینے کی بجائے، ریفلیکٹ کرنے کی بجائے، منعکس کہتے ہیں واپس پلٹا دینا، انعکاس کر دینا، اگر جذب کر لے تو کیا ہی اچھا تقابل ہوگا۔ یعنی اس نے دو تین چیزوں کا فیصلہ اس کی زمین کو دیکھ کے کیا کہ عمارت بلند ہو، عمارت سخت مضبوط ہو، اور اگر وہ توانائی کو جذب کر لے، ہوا چلی تو اسے ٹیلوں کے نصف دائرے بنتے بگڑتے نظر آئے۔ یعنی ٹیلے کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے ریت کے جو پہاڑ سے بنے ہوئے تھے، اس بگڑتے نظر آئے، تو اس نے اپنی عمارت کی نوک اور زاویے نظر آئے تو اس نے اپنی عمارت کو نوک اور زاویے عطا کر دیے۔ تو ان جو ہوا چلنے سے ٹیلوں کی جو شکل بنی نا، تو اس سے پھر اس نے اس کی شکل کا تعین کیا کہ احرام مصر اس طرح ہوگا۔ اتنے فیصلے کرنے کے بعد بھی اسے طمانینت یعنی اطمینان حاصل نہ ہوئی، تو اس نے طے کیا کہ زندگی تو قلیل اور مختصر وقفہ ہے، وہ کیوں نہ موت کو ایک جلیل اور پائیدار مکان بنا دے۔ تو اس نے کہا کہ کیوں نہ، یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، تو کیوں نہ یہ جو موت کا مقام ہے جہاں پہ فرعین مصر جو ہیں، فرعینہ جو تھے، فرعون کی جمع، یا بادشاہانہ مصر جو ہیں، ان کا یہ مقبرے ہیں، ان کو ایک پائیدار جلیل عظیم الشان مکان کے طور پہ یادگار بنا دے۔ اب یہ جو مکان بنا تو لوگوں نے دیکھا کہ عجائب عالم کی فہرست میں اضافہ ہو گیا، یعنی اس نے ایک ایسا شاہکار تشکیل دے دیا کہ لوگ اس کو دیکھتے اور اشش کرتے، تعریف کرتے۔ احرام کے معمار کو اگر اقبال پارک میں لا کر کھڑا کرتے تو اسے نہ جانے کیا کچھ نظر آتا، وہ اس عمارت کو نامعلوم کیا شکل دیتا۔ اس کی غیر حاضری میں ہمیں یہ طے کرنے میں بڑی مشکل پیش آئی کہ قرارداد پاکستان کی علامت کو علامت اور عمارت کے طور پہ کیا صورت دی جائے، یعنی ہمارے نظریے کو علامتی سے کیا شکل دی جائے کہ ہمارا نظریہ بھی ظاہر ہو جائے اور اس کی جو وجاہت ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ بھی واضح ہو جائے۔ باغ، جھیل، فوارے، مسجد، کتب خانہ، عجائب گھر، ہسپتال، ہال، دروازہ، دستگاہ، مینار، فہرست کچھ اس قسم کی بنی تھی، اور بحث و تمہیز کے بعد کامیابی کا صحرا سر مینار سجایا گیا تھا۔ موقع اور محل کی مناسبت ہو یا صورت و ساخت کی نسبت، ماہرین کا متفق ہونا ممکن نہیں۔ یعنی ان چیزوں کا جن کا ذکر ہوا ہے ان کو شامل کیا گیا اس علاقے میں، اور بظاہر ہر چیز پہ ہر بندہ تو متفق نہیں ہو سکتا۔ اقبال پارک کی مشرق اور شمال اور وسط اور ہریالی، مغرب میں ایک محلہ، کچھ جھگیاں، گندا نالہ، جنوب میں مقلع، گردوارہ اور مسجد عالمگیری یعنی بادشاہی مسجد واقع ہے۔ یہ اس علاقے کا حدود اربہ بیان کیا اس نے۔ سطح زمین سے دیکھا جائے تو تین سفید بیضوی، یعنی بیضوی انڈے کی شکل جو ہوتی ہے، یہ جو ایلپس ہوتی ہے نا میتھ کی، آپ کو یاد ہوگا، یہ وہ ہوتا ہے بیضوی شکل اسے بولتے ہیں۔ نوکدار گنبد اور چار بلند سرخ پہلو دار مینار اس قطعے پر حاوی ہیں۔ ذرا بلندی سے دیکھیں تو اندرون شہر دریا راوی اور جہانگیر مقبرے کے چار مینار بھی اس منظر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ 8 میناروں کے ہوتے ہوئے اس نامے مزار کا اضافہ کسی نے حسن جانا اور کسی نے بدذوقی۔ کسی نے کہا پہلے ہی اس علاقے میں بہت سے مینار ہیں، تو آپ ایک اور مینار بنا کے تو کیا یہاں پہ خوبصورتی پیدا کریں گے۔ اس بات کو البتہ سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ عمارت اپنی نسبت کی حیثیت سے منفرد ہے۔ دنیا میں کسی قرارداد کی منظور کرنے کی یاد اس طرح نہیں منائے گی کہ جلسے میں ایک مینار تعمیر کر دیا جائے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مینار کی ابتدائی صورت دفاعی ضرورت کے تحت وجود میں آئی، پھر اس کی علامتی حیثیت قائم ہوئی، اس کے بعد یہ دین کا ستون بنا اور آخرکار نشان خیر کے طور پہ بنایا جانے لگا۔ اس میں کچھ طنز بھی شامل کی ہے مصنف نے، جس کو میں کلاس سے سمجھا بھی چکا ہوں۔ یہ مصنف کا ایک خاص انداز ہے کہ وہ ایک موضوع بیان کرتے کرتے اس میں کچھ ایسے جملے، کبھی تاریخ کا کوئی حوالہ دے دیتا ہے، جیسے احرام مصر اور مولوی عبدالحق اور وائسرائے کا حوالہ دے دیا، اور کچھ یہاں اس نے کچھ بات کی ہے
کہ بعد میں پھر لوگوں نے اس کو اسلام کی علامت بھی بنا ڈالا اور لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کے طور پہ مینار پاکستان کو اہمیت دینا شروع کر دی، اور اصلاً جو ہمیں کرنا چاہیے تھا کام وہ ہم نے کیا نہیں، اور مینار پاکستان بڑے یہ وہی علامہ نے ایک شعر نہیں کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، یہ کچھ اسی طرح کی طنز کی ہے۔ تو دفاعی مینار یوں کہ میسوپوٹیمیا کی اختراع بتائے جاتے ہیں، مگر ان کو سب سے زیادہ استعمال کرنے والے اہل روم اور بازنطینی تھے۔ ان کے یہاں شہر کی فصیل سے لے کر ہر بڑی حویلی میں جا بجا مینار بنائے جاتے تھے۔ ان دنوں دنیا کی آبادی مختصر اور جغرافیے کا علم کم تر تھا، فن حرب کا درجہ بھی پست تھا۔ یعنی اس نے کہا کہ اس کو دفاعی مینار، دفاع تو کہتے ہیں کسی دشمن کے حملے سے بچنے کو، تو میسوپوٹیمیا ایک شہر ہے، تو وہاں بہت زیادہ مینار تھے، اس کے ساتھ اس نے اس کو تشبیہ دی ہے۔ تو وقت چونکہ مختصر کر رکھنا ہے تو اس لیے فی الحال اس کو یہی سمجھیں کہ اس کو وہاں دفاع کے لیے مینار بنائے جاتے تھے کہ تاکہ دشمن کو دور سے دیکھا جائے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو کبھی دفاع کے طور پہ بھی ایسے لگتا تھا جیسے یہ میسوپوٹیمیا سے آنے والے کسی بندے نے بنایا ہے۔ تو حملہ آور گنے چنے اور ان کے ہتھیار دیکھے والے تھے، لہذا دفاع کے لیے یہ کوتاہ قامت مینار ہی بہت کافی ہے۔ کوتاہ قامت کہتے ہیں چھوٹے قد کے مینار، یعنی بہت بڑے مینار نہیں تھے۔ علم اور آبادی دونوں میں اضافہ ہوتا گیا، فن حرب کا درجہ بھی بلند ہوتا چلا گیا، جنگوں کی شدت اور تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، جگہ جگہ مضبوط سے مضبوط، یہ تاریخ کا ذکر ہو رہا ہے، مضبوط سے مضبوط میسوپوٹیمیا کا ہی ذکر ہو رہا ہے، سے بلند تر مینار بنتے چلے آئے۔ آبنائے باسفورس، جنوبی فرانس، وسط چین کی مشہور فصیلیں مینار اسی دور کی یادگار ہیں۔ یہاں مصنف جو ہے وہ تاریخی حوالے دیتا ہے مختلف علاقوں کے کہ وہاں بھی مینار بنائے گئے یادگاروں کے لیے یا دفاع کے لیے۔ تو دیوار چین بھی جو اب ہاتھی کے دانت کی طرح صرف دکھانے کے کام آتی ہے، پہلے یہ دفاعی دیوار تھی، جا بجا دفاعی مینار اور برج بنے ہوئے ہیں۔ چین گئے تو دیوار دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، دیوار بھی دیکھی اور اہل دیوار بھی۔ معلوم ہوا کہ یہ کام جو کام پہلے دیواروں سے لیا جاتا تھا اب وہ دیوانوں سے لیتے ہیں۔ جہاں لوگ شانہ بشانہ صف بصف ایک دوسرے سے پیوست ہو جائیں تو وہی صد سکندری ہے، اور وہی صد یاجوج اور ماجوج ہے، یعنی صد دیوار کو بولتے ہیں۔ ایک دن ہم دیوار کی طرف روانہ ہیں۔ یہ اب دیکھیں ہم موضوع سے یہ ہٹ گیا بندہ نا، مینار پاکستان سے ہٹ کے یہ تاریخ کے مختلف چیزوں کا تذکرہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور پھر اسی کی طرف بات کو موڑ دیا اس نے اور اصل موضوع سے ہٹ گیا۔ لیکن بہرحال آپ کو یہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوگا۔ کیا یہ دیوار چین جب دیکھنے گیا تو اس نے کہا ایک دن ہم دیوار کی طرف روانہ ہو گئے، سڑک میدان سے گزر کر پہاڑی سلسلے میں داخل ہو چکی تھی۔ دور سے ایسا معلوم ہوا جیسے پہاڑ اور افق یعنی آسمان ملتے ہیں۔ وہاں کسی نے سیاہ پینسل سے ایک مدھم سی لکیر لگا دی ہے۔ کچھ اور آگے گئے تو دور سے سلسلہ کوہ سنجافی نظر آیا، نزدیک پہنچے تو یہ مدھم سی لکیر حیرت کدہ ہنر بن گئی، یعنی ہنر کا ایک ایسا حیرت کدہ بن گئی جسے دیکھ کے انسان حیرت زدہ رہ جائے، جسے ہم نے سنجاف بھی سمجھا کہ وہ ایک سنگلاخ حقیقت نکلی۔ دیوار عمود دار ایک پہاڑی پر چڑھتی تھی اور چوٹی پر ایک دفاعی مینار بنا ہوا تھا۔ ہم نے جیب سے 50 یوان کا نوٹ نکالا اور ساتھیوں سے کہا کہ یہ انعام مینار پر سب سے پہلے پہنچنے والے کو ملے گا۔ سبھی بھاگ پڑے۔ میں نے جانا کہ یہ نوجوان بھی پسماندہ ملکوں کی طرح زر مبارزہ کی دوڑ میں شریک ہو گئے ہیں۔ ذرا سی دیر میں بھاگنے والوں کا دم پھول گیا اور ایک ایک کر کے فرش پہ بیٹھ گئے۔ مینار اب بھی اتنا ہی دور نظر آتا تھا، اور اگر اس میں یہ خوبی نہ ہوتی تو اب تک دیوار چین میں کئی بار نقب لگ چکی ہوتی۔ یہ کام جو بڑے بڑے ملک نہ کر سکے، اردو شاعری نے کر دکھایا۔ شعر ہے میرے شیون سے فقط کسر فریدوں نہ گرا، صدے اسکندر اورنگ نشیں بیٹھ گئی۔ تو اب یہ بھی دیکھیے، اب اس میں شاعر بنیادی طور پہ اپنی جو کہہ لیں اپنا جو ایک تحریر کی جو طاقت ہے یا قلم کی جو طاقت ہے یا اظہار بیان کو ایک نئے رنگ سے پیش کر رہا ہے۔ اصل موضوع سے ہٹ کے وہ تاریخ کی بھول بھلائیوں میں قاری کو الجھا رہا ہے، اور اس میں مختلف وہ حوالہ جات بھی دے رہا ہے۔ اب صرف حضرت ناظم کو جن کا یہ شعر ہے کیوں قصوروار ٹھہرائیے؟ قصور تو خود ہمارے مزاج کا ہے، دیوار چین تو نہیں۔
البتہ دیوار چمن تو حضرت غالب نے بھی ڈھا دی تھی. کہتے ہیں کہ بر شکالے گریائے عاشق ہے دیکھا چاہیے کھل گئی ماند گل سو جا سے دیوار چمن. تو فی الحال تو اس کی آپ ریڈنگ کیجئے. ویسے میں اس کی تشریح کر چکا ہوں آلریڈی، چونکہ لیکچر کے اندر بہت سی غیر متعلقہ باتیں بھی ہیں، لیکن بہرحال غیر متعلقہ اس سینس میں ہیں، اس یعنی انداز میں ہے کہ یہ مینار پاکستان کے حوالے سے مضمون کم اور ایک ادبی حوالے سے، تاریخی حوالے سے، اور اس پہ تلویحات کا اور جا بجا استعمال ہے. تو فی الحال لیکچر کی طوالت سے بچنے کے لیے اس کا اگلا حصہ جو ہے اگلے لیکچر میں شامل کر دوں گا.